بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ لوٹ لیتے ہیں اپنے ہی، ورنہ غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر لوگوں سے تعلق برقرار رکھنا ہو تو ان کی اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے بسی اتنی بڑی چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ اگر ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ وہ رشتے عزیز ہیں۔ ٹوٹنے کے بعد انسان میں جو ہمت آتی ہے، دراصل اس وقت تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر ہی جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ احساس تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ کوئی شوق سے نہیں روتا، آنسو تبھی آتے ہیں جب درد برداشت نہیں ہوتا۔ انسان کے کپڑے، شکل اور زبان سب جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، بس تم دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ خود اپنے آپ پر ترس کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد اللہ تو معاف کرتا ہے، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ اگر تم اسے نہ پا سکو جس کو تم چاہتے ہو تو اسے ضرور پا لینا جو تم کو چاہتا ہے، کیونکہ چاہنے سے چاہا جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ طوطا تو مرچی کھا کر بھی میٹھا بول لیتا ہے، لیکن افسوس انسان اتنی مہنگی چینی کھانے کے باوجود کڑوا ہی بولتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا پیار، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔
مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی ہے۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ دوسروں کو چھوٹا اور گھٹیا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتاتا ہے۔ وقت جب بدلتا ہے تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب ختم ہی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی منٹ کی 60ویں سیکنڈ میں آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ 1000 چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی گئی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے پہلے جیسی زندگی ہو جاتی ہے۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔